نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ صحابہ کرام نے اس آدمی کو دیکھا، وہ بڑا موٹا تازہ تھا، جسمانی طور پر بھی بڑا طاقتور تھا۔ اسے دیکھ کر صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، کاش یہ میدان جہاد میں نکلتا، چونکہ وہ اپنے کاندھے پر آلات کسب معاش اٹھا کر جا رہا تھا، اپنے کاندھے پر بیلچا یا کدال وغیرہ رکھ کر جا رہا تھا، محنت مزدوری کے لیے جا رہا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کاش یہ جہاد کے لیے ایسے جاتا، وہ بڑا تیز تیز جا رہا تھا، بڑا چستی کے ساتھ جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ بات سن کر فرمایا، ان کان خرج یسعی علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ آدمی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میدان جہاد میں جا رہا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر یہ اپنے بوڑھے کمزور والدین کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ پھر بھی ایسے ہے کہ جیسے جہاد میں نکلا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِقُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر یہ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی خودداری کے لیے نکلا ہے، اس نیت کے ساتھ نکلا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، اپنے ہاتھ سے کما کر کھاؤں، اپنے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے، تو پھر بھی یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، ہاں اگر یہ ریاکاری کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے پر نکلا ہے، اللہ کے راستے پر نہیں۔ امام طبرانی نے یہ روایت اپنی معجم الکبیر اور معجم الاوسط میں نقل کی ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ ہم حدیث مبارکہ کی عبارت سے یہ جان چکے ہیں کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے تو شریعت نے اسے ایسے ہی قرار دیا کہ جیسے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک بڑا ہٹا کٹا آدمی، بڑا صحت مند، اپنے کاندھے پر اوزار رکھ کر محنت مزدوری کے لیے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کاش یہ اللہ کی راہ میں اس طرح نکلتا۔ آپ نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اپنے گھر والوں کا اکیلا کفیل ہو، کوئی اور کمانے والا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے مزدوری کرنے کے لیے نکلا ہے تو یہ اسی مجاہد کی طرح ہے جو جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ پھر آپ نے والدین کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے، ہم اپنی اولاد کی حد تک تو ذمہ داری پوری کرتے ہیں، مگر جب والدین کی بات آتی ہے ہم والدین کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہم جو رویہ اپنی اولاد کے ساتھ رکھتے ہیں وہ اچھا سلوک اپنے والدین کے ساتھ نہیں کرتے، اور یہ ہوائی بات نہیں ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے۔ اور آئے روز یہ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ایسا بدبخت بھی سامنے آیا کہ جس نے اپنی ماں کو ہی قتل کر دیا۔
تو اندازہ کریں کہ جو شخص اپنے بوڑھے والدین کو بٹھا کر انہیں کھلاتا ہے وہ اسی مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں نکل کر جہاد کرتا ہے۔ ابھی یہ کیا فضیلت کم ہے؟ آدمی اپنے بوڑھے والدین کے لیے کمائی کرے، ان کے لیے محنت مزدوری کرے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آدمی کی یہ کمائی رائے گاہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ جو اپنے والدین پر خرچ کریں گے، ان کے لیے کمائیں گے، ان کے اوپر اپنی کمائی صرف کریں گے، تو اللہ آپ کو ایسے ہی لکھ دے گا کہ جیسے آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاں ہم اپنے بال بچوں کے لیے کماتے ہیں، والدین کا ان سے بھی بڑھ کر خیال رکھیں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے، وہ 3 صاحب جو غار میں پھنس گئے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس میں ان تینوں نے اللہ سے یہ عہد کیا اور اپنے اپنے اعمال کا واسطہ ڈالا۔ ایک نے کہا کہ اللہ، میں بکریاں چراتا تھا اور شام کو جب گھر واپس آتا بکریوں کا دودھ دھو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ کسی موسم کی خرابی کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، جب میں گھر پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے بکریوں کا دودھ دوہا اور وہ دودھ لے کر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ اتنا باادب، اتنا والدین کا احترام کرنے والا کہ سوئے ہوئے والدین کو جگانا بھی گوارا نہ کیا کہ ان کی کہیں نیند میں خلل نہ واقع ہو۔ اب یہ اندازہ کریں کہ یہ عمل کیسا ہے۔ اس آدمی نے یہ عمل کیا ہے اور اپنی موت کے منہ سے نکلنے کے لیے اللہ کے سامنے اس عمل کا واسطہ ڈال رہا ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا ہے، اور ایک دن اگر والدین سو گئے تو انہیں جگانے میں بھی اس نے زحمت نہ کی۔ یہ نہیں کیا کہ میں ان کو جگا دوں، اس نظریے سے کہ کہیں والدین کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور دودھ لیے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا کہ خود ہی جاگیں گے اور اپنی نیند سے اٹھیں گے تو میں انہیں دودھ پیش کر دوں گا۔ ساری رات گزر گئی۔ صبح جب والدین اپنی نیند سے بیدار ہوئے، ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا، اور بعد میں کہنے لگا کہ اے اللہ، یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر تجھے یہ پسند ہے تو ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما دے۔ والدین کی خدمت کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ اگر آدمی موت کے منہ پہ بھی ہو تو اللہ اسے اس عمل کی وجہ سے موت کے منہ سے بھی نکال سکتا ہے۔ اور آج ہمارے نزدیک والدین کی شاید وہ اہمیت نہیں ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے، جو قدر ہمیں والدین کی کرنی چاہیے، شاید آج ہمارے دلوں میں وہ قدر نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھے ہیں، ہم اس دور کے ہیں، انہیں ہماری زندگی کے بارے میں کیا پتا۔ اگر وہ سمجھاتے ہیں ہمیں تب بھی غصہ آتا ہے، ہمیں غلط کاموں سے روکتے ہیں ہم تب بھی غصہ کرتے ہیں۔ خدمت کرنا تو دور کی بات، ہم انہیں اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق کے ساتھ بلانا بھی گوارا نہیں کرتے، تو پھر ہماری زندگی میں بہار کیسے آئے؟ پھر ایسی زندگی ایک دکھوں سے بھرپور زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اگر والدین زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی بھی زندہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی اپنے والدین کے لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہو۔ اور تیسرا وہ بندہ جو حلال کمائی کے لیے نکلتا ہے، اس نیت سے کہ میں کماؤں گا، کھاؤں گا اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی سے مانگوں گا نہیں، اپنی عزت نفس بچانے کے لیے وہ محنت مزدوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص ریاکاری کے لیے نکلتا ہے، دکھلاوے کے لیے نکلتا ہے، اس نظریے کے ساتھ کمائی کے لیے نکلتا ہے، میں کما کر لاؤں گا، اپنا گھر بہترین بناؤں گا، ایسا بناؤں گا لوگ دیکھتے رہ جائیں، تو ایسی کمائی اللہ کی نظر میں کوئی مستحسن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا بندہ وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ کمائی وہ ہے جو آپ کمائیں بھی حلال طریقے سے اور اسے خرچ بھی حلال طریقے پر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔